بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما کثیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور معتلفہ کی بحث مکمل ہونے کے بعد معتلعین کی بحث چل رہی ہے، جس کا دوسرا نام اجوف بھی ہے۔ اور آپ بخوبی جان رہے ہیں کہ معتلعین میں بکثرت تعلیلات و تغیرات ہوئے ہیں، یعنی معتلعین میں اس کا نام اجوف بھی ہے، اس میں تعلیل اور تغییر بکثرت ہوتی ہے، سوائے چار ابواب کے، یعنی چار ابواب اس میں، چار ابواب کی استثناء اس میں ہے، یعنی چار ابواب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون ہے چار ابواب؟ تفعیل ہے، تفاعل ہے، تفعیل ہے، تفاعل ہے، اور تفاعل ہے، اور مفعلہ ہے۔ یہ چار ابواب میں تعلیلات و تغیرات نہیں ہوتے ہیں۔ بقیہ مطلعین کے جتنے بھی ابواب ہیں سب میں تعلیلات و تغیرات بکثرت ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تفعیل اور تفاعل اور تفاعل اور مفعلہ میں تعلیل و تغییر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چار باب جو ہیں، ابواب جو ہیں، یہ صحیح کی طرح ہے، یعنی جس طرح صحیح میں جو ہے، صحیح کی گردان میں جو ہے تعلیل اور تغییر نہیں ہے، یوں ہی تفعیل، تفاعل اور مفعلہ میں تعلیلات و تغیرات نہیں ہیں، یعنی انہی کی طرح ہے۔ بہرحال بات چل رہی ہے اجوف کی، یعنی معتلعین کی۔ معتلعین کی بات چل رہی ہے اور آپ گردان پڑھ رہے ہیں، تو آج یہاں سے پڑھنا ہے اثبات فعل مضارع معروف۔ میں ترجمہ نہیں کراؤں گا چونکہ مکمل طور سے اور وضاحت کے ساتھ میزان الصرف میں آپ نے پڑھا ہے، ترجمہ، تشریح باقاعدہ آپ نے پڑھا ہے، لہٰذا مزید طول و دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف گردان کروں گا، اور جہاں جہاں تغیر اور تبدیلی کی بات آئے گی، یہ صیغہ کیوں بنا، کیسے بنا، کیا تھا، تو نشاندہی کرتا چلوں گا۔ حالانکہ ان گردانوں کے بعد جو ہے ہر ایک صیغوں کی باتیں آئیں گی، تغیرات اور تعلیلات کے حوالے سے۔ سنیں، اثبات فعل مضارع معروف: یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقلن، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلن، اقول، نقول۔ آپ ان گردانوں کو صحیح طور سے یاد بھی کر لیں، اور وہ بھی ایک سانس میں، بہتر رہے گا۔ یقول، یقولان، یعنی بحث اس بات فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف مثبت کی یہ بحث ہے، یعنی یقول، یقولان یہ فعل مضارع معروف ہے، مثبت ہے، اس بات ہے۔ یقولو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یقولو جو ہے
یقولو اصل میں یقبولو تھا، یقولو اصل میں یقبولو تھا، یعنی قاف پر ساکین تھا اور واو پر حرکت تھی، قاف ساکین واو متحرک، اس طرح تھا، یعنی یقولو اصل میں یقبولو تھا۔ تو اب کیسے بنا سنیں، واو متحرک تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یقولو کی اصلیت کیا ہے، یقبولو ہے، تو واو متحرک تھا، یعنی واو حرکت میں تھا، اور اس واو سے پہلے جو حرف صحیح ہے وہ کیا تھا، ساکین تھا، اور حرف صحیح کون ہے، قاف ہے، تو کیا تھا، یقبولو تھا، یعنی واو متحرک تھا، واو کیا ہے، متحرک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور واو سے پہلے جو حرف صحیح ہے وہ کیا ہے، ساکین ہے، یقبولو، قاف کیا ہے، حرف صحیح ہے، اور وہ کیا ہے، ساکین ہے، وہ ساکین ہے۔ تو کیا کیا، واو کی حرکت کو اٹھا کر، یعنی واو میں جو حرکت تھی کس شکل میں، ضمے کی شکل میں، تو اس واو کی حرکت کو اٹھا کر ماقبل کو دے دیا گیا، اس واو کی حرکت کو اٹھا کر ماقبل کو دے دی گئی، یعنی واو کی حرکت جو ہے ماقبل کو، واو کی حرکت ماقبل میں آ گئی، کیا مطلب، یعنی واو کی جو حرکت ضمے کی شکل میں تھی وہ قاف پر آ گئی، یعنی واو کی حرکت جو ضمے کی شکل میں تھی وہ حرکات، ضمہ والی حرکات کہاں آ گئی، قاف پر آ گئی، تو کیا ہوا، اب یقولو ہوا، کیا ہو گیا، یقولو ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، یعنی یقولو اصل میں یقبولو تھا، واو متحرک تھا، اس سے پہلے والا حرف جو حرف صحیح جو ہے وہ ساکین ہے، تو کیا کیا، یقولو کیسے بنا، واو کی حرکت کو اٹھا کر، واو کی حرکت کو اٹھا کر کس کو دے دیا، ماقبل کو دے دیا، یعنی واو میں جو حرکت تھی یقبولو، واو میں جو حرکت تھی اس حرکت کو اٹھا کر قاف کو دے دیا، تو کیا بنا، یقولو بن گیا، کیا بنا، یقولو بن گیا۔ چلیے بحث اس بات، فعل مضارع معروف، یقولو یقولان، یقولون، تقولو تقولان، یقولنا، یقولنا یہ اصل میں یقبلنا تھا، یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، واو متحرک، جب یقولنا اصل میں یقبلنا تھا تو کیا تھا، واو متحرک تھا، واو کیا تھا، متحرک تھا، اور اس سے پہلے والا جو حرف صحیح ہے وہ ساکین تھا، جب یقولنا اصل میں یقبلنا تھا تو قاف جو حرف صحیح ہے وہ کیا تھا، ساکین تھا، اور واو کیا تھا، متحرک تھا، تو کیا کیا، واو کی حرکت کو نقل کر کے، یعنی واو کی حرکت کو اٹھا کر، یعنی واو کی حرکت کو، یعنی واو کی حرکت کو واو سے اٹھا کر، واو کی حرکت کو واو سے اٹھا کر ماقبل کو دے دیا گیا، ماقبل کو دے دی گئی، واو کی حرکت جو ہے ماقبل میں آ گئی، کیا مطلب، یعنی یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، تو واو کی جو حرکت ضمے کی شکل میں تھی وہ حرکت قاف پر آ گئی، وہ حرکت قاف پر آ گئی، تو کیا بن گیا، یقولنا بن گیا، واو کی حرکت کو اٹھا کر ماقبل کو دے دیا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یقولنا سے یقبلنا سے یقولنا کیوں ہوا، اور
واو کیوں گرا؟ جب یقولنا اصل میں یقبلنا تھا تو چلیے ٹھیک ہے، یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، یقولنا ہو گیا، تو واو کو کیوں گرا گیا؟ کوئی سوال کرنے والا، کوئی معترض اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ یقولنا سے واو کیوں گرا، کیوں ہٹا، اس کے ہٹنے کی وجہ کیا ہے بتائیں؟ جواب یہ ہے کہ یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، واو کی حرکت، واو کی حرکت جو ضمہ والی تھی وہ قاف پر آ گئی تو یقولنا ہو گیا تو اب واو گر گیا، واو نہیں رہا، واو نہیں رہا، کیوں نہیں رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع ساکنین ہو رہے تھے، یعنی جو دو ساکن ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، ایسا کرنے کے بعد دو ساکین ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، اجتماع ساکنین یعنی اجتماع ساکنین ہو رہے تھے کہاں؟ واو کے درمیان اور لام کے درمیان۔ اگر واو نہیں ہٹتا، مان لیا جائے کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ واو کو کیوں ہٹایا گیا، معترض اعتراض کر رہا ہے کہ واو کو کیوں ہٹایا گیا، تو جواب دینے والے جواب دے رہے ہیں کہ اگر واو نہیں ہٹتا، واو کی حرکت تو ہٹ گئی، واو کی حرکت جو ضمہ والی تھی وہ حرکت جو ہے کس پر آ گئی؟ قاف پر آ گئی، تو اب یقولنا ہو گیا، تو چلیے واو کی حرکت تو ہٹ گئی، واو تو بچا۔ جب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، اعتراض بھی کرنا صحیح ہے کہ یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، تو یقبلنا کا جو واو کی جو حرکت ہے ضمہ والی، وہ حرکت آ گئی قاف پر، تو واو تو بچا یہاں، اب تو واو پر ساکن ہو گیا، واو ساکن کے ساتھ ہو گیا، تو اب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پڑھا بھی جائے گا یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، تو واو کی حرکت جو ہے قاف پر آ گئی، واو ہے یہاں پر، واو ہے، واو کی بو آ بھی رہی ہے، تو اب کیسے پڑھتے؟ یقولنا، یقولنا، یہی نہ پڑھیں گے، واو تو بچا ہوا ہے، یقولنا پڑھیں گے، تو واو کو کیوں ہٹایا؟ واو کو کیوں ہٹایا؟ واو کیوں ہٹا؟ وہی جواب مل رہا ہے کہ یقولنا جو ہے، یقبلنا جو ہے یقولنا ہو گیا، یقول نہ ہو گیا، مان لیا جائے، تو اس صورت میں کیا ہو رہا تھا؟ اجتماع ساکنین ہو رہے تھے، یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، دو ساکن ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، کہاں کہاں؟ واو کے بیچ اور لام کے بیچ، واو اور لام کے بیچ ایک ساکن، واو اور لام کے بیچ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جا رہے تھے، اور ایک جگہ دو ساکین کا جمع ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا جب دو ساکین ایک جگہ جمع ہو جا رہے تھے، واو اور لام کے بیچوں بیچ جمع ہو جا رہے تھے، تو اب واو کو ہٹا دیا گیا، واو کو ہٹا دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ یقولنا بن گیا۔ بات سمجھیں؟ کسی معترض نے اعتراض کیا کہ یقولنا اصل میں یقبلنا تھا، تو واو کی حرکت جو ہے قاف پر آ گئی ضمہ والی، تو یقولنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یقولنا ہو گیا، تو اب اس صورت میں جو ہے اجتماع ساکنین ہو رہے تھے، اور اجتماع ساکنین جو ہے درست نہیں ہے، اب وہ بھی کہاں ہو رہے تھے؟ واو اور لام کے بیچ، دونوں ایک جگہ، اسی لیے واو کو ہٹا دیا گیا تو یقولنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یقولنا ہو گیا۔ چلیے بحث اس بات فعل مضارع معروف، یقولو یقولان، یقولون، تقولو تقولان، یقلنا، تقولو تقولان، تقولون تقولین، تقولان تقلنا، اقولو نقولو، یہ مثبت کی بحث تھی فعل مضارع معروف کی۔ اب بحث اس بات فعل مضارع مجہول پڑھیں آپ۔
یقالو یقالانی یقالون تقالو تقالانی یقلنا تقالو تقالانی تقالون تقالینا تقالانی تقلنا اقالو نقالو۔ اب یہاں یقالو پر بحث ہو رہی ہے۔ یقالو کیا تھا؟ یقالو اصل میں یقولو تھا۔ یقالو اصل میں کیا تھا؟ یقولو تھا۔ واو متحرک، واو کیا تھا؟ متحرک تھا۔ یقولو تھا تو کیا تھا؟ واو متحرک تھا، اور اس سے پہلے والا حرف صحیح جو ہے، کون حرف صحیح؟ قاف۔ جب یقالو اصل میں یقولو تھا تو واو متحرک ہے، واو متحرک تھا، اور اس سے پہلے والا حرف جو حرف صحیح جو ہے، جس پر تعلیل نہیں ہوئی ہے، تو حرف صحیح کیا ہے؟ حرف صحیح پر کیا ہے؟ حرف صحیح پر کیا تھا؟ ساکن تھا۔ تو کیا کیا؟ واو کی حرکت کو اٹھا کر ماقبل کو دے دیا گیا۔ واو کی حرکت کو اٹھا کر ماقبل کو دے دی گئی۔ واو کی حرکت ماقبل میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک تھا، اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکین ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوا؟ واو کی حرکت اٹھ کر ماقبل میں آ گئی، یعنی واو کی حرکت قاف پر آ گئی۔ واو کی حرکت کس پر آ گئی؟ واو یقولو تھا، یقولو تھا، تو واو پر جو حرکت تھی وہ فتحہ کی صورت میں تھی، مفتوح کی صورت میں تھی، تو وہی فتحہ والی حرکت قاف پر آ گئی، اب فتح ہی رہے گی، حرکت فتحی کی صورت میں ہے، فتحہ ہی کی صورت میں ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یقالو کیسے ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ واو اصل میں متحرک تھا۔ واو اصل میں کیا تھا؟ متحرک تھا اور مفتوح تھا، اور اس سے پہلے اب مفتوح ہو گیا، اور اس سے پہلے اب کیا ہوا؟ مفتوح ہوا، یعنی واو کی حرکت جب اٹھ کر قاف پر آ گئی تو وہ کیا بن گیا؟ مفتوح بن گیا وہ، تو اس کو الف کر دیا گیا، یقالو ہو گیا۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، یقالو اصل میں یقولو تھا، یقولو تھا، تو یقولو تھا تو واو متحرک تھا، اس سے پہلے والا حرف صحیح جو ہے وہ ساکن تھا، واو کی حرکت اٹھ کر ماقبل میں آ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ الف کیوں بنا؟ الف کیوں بنا؟ کوئی اور حرف ہو سکتا تھا، یقالو کیوں ہوگا؟ کوئی اور حرف ہو سکتا تھا، تو اس کا جواب سنیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ الف جو ہے فتحہ چاہتا ہے، الف جو ہے فتحہ کے قریب ہے، اور واو جو ہے ضمہ کے قریب ہے، یا جو ہے کسرہ کے قریب ہے، تو جب الف جو ہے فتحہ کے قریب ہے اور تو واو اصل میں متحرک تھا، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے اب یہ ہو گیا، مفتوح ہو گیا، تو اسی مفتوح ہونے کی بنیاد پر، اسی مفتوح یعنی قاف پر فتحہ ہونے کی وجہ سے، قاف پر فتحہ ہونے کی وجہ سے واو کو الف کر دیا گیا۔ واو کو جو الف کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب قاف فتحہ کی صورت میں ہو گیا تو مفتوح ہو گیا، اور مفتوح سے قریب الف ہے، تو اسی لیے واو کو الف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک تھا، اس سے پہلے والا حرف صحیح ساکن تھا، تو واو کی حرکت اٹھ کر ماقبل میں آ گئی،
تو واو چونکہ اصل میں متحرک تھا اور اس سے پہلے والا اب جو ہے حرف کیا ہو گیا؟ مفتوح ہو گیا، تو واو کو الف سے بدل دیا گیا، کیا ہو گیا؟ یقالو ہو گیا۔ یقالو، یقالانی، یقالون، تقالو، تقالانی، یقلنا، تقالو، تقالانی، تقالون، تقالین، تقالانی، تقلنا، اقالو، نقالو۔ ٹھیک ہے، چلیے۔